اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمدللہ عقائد کے دروس کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے باب امامت کا آج تیسرا درس امامت قرآن اور حدیث کی نگاہ میں ہم آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلے امامت قرآن میں کس انداز میں اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے، مطرح کیا گیا ہے. اگر اس کو ہم بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کریں تو غلط نہ ہوگا. پہلا حصہ جس میں قرآن میں صفات بیان کی گئی ہیں کہ امام کی صفات کیا ہونی چاہیے، اور بالخصوص دو صفات جس کی طرف ہم نے گزشتہ دروس میں ذکر کیا، ان کو قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. ایک خود امام کا معصوم ہونا اور ایک امام کو خدا کی جانب سے انتخاب کیا جانا، اور دوسری جانب خود امامت کے حوالے سے کہ امام کون ہے، امام کی پہچان، امام کی شناخت کروائی گئی ہے. تو پہلا مرحلہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، امام کا انتخاب جو ہے خدا کی جانب سے ہوگا. اس کے لیے ہم آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے ان کلمات کو پورا کر دکھایا تو ارشاد ہوا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ امامت کا انتخاب، امامت کا جو ذمہ داری ہے وہ خدا کی طرف سے دی جاتی ہے. اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے. ہم نے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. اسی طرح گزشتہ آیت میں انی جاعلک للناس اماما، ہم نے جو ہے وہ امام بنایا، ہم نے امام کا انتخاب کیا، امام کو امامت کی ذمہ داری عطا کی. یہ تھا پہلا مرحلہ. پھر اسی طرح دوسرا مرحلہ کہ امام کا انتخاب جب خدا کی جانب سے ہے تو امام کی صفات کیا ہوتی کہ امام معصوم ہونا چاہیے. تو اس آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کی جس کی ہم نے تلاوت کی تھی، اس کا اگلا حصہ اسی بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جناب رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں کہا گیا کہ میں آپ کو قال انی جاعلک للناس اماما، یا پروردگار نے کہا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں، تو فرمانے لگے قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا کہ اور میری اولاد سے بھی. تو خدا نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ارشاد خداوندی ہوا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یہاں پہ 4 گزینے جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں. پہلا گزینہ وہ لوگ کہ جن کی ابتدائی زندگی بھی ظلم پر مبنی تھی، جنہوں نے ظلم کیا اور آخری زندگی کے آخری ایام میں بھی ظالم رہے، قطعاً یہ لوگ مراد نہیں ہیں. دوسرا وہ لوگ کہ جو ابتدائی زندگی میں جو ہے وہ نیک تھے لیکن انتہائی زندگی میں، اختتام زندگی پر ظالم ہو گئے، قطعاً یہ لوگ بھی مراد نہیں ہیں. تو بس 2 گزینے رہ گئے. ایک یہ گزینہ کہ وہ لوگ کہ جو اول زندگی میں بھی معصوم تھے اور آخر زندگی میں بھی زندگی تک معصوم ہی رہے، قطعاً یہ لوگ اس میں شامل ہیں. اصل میں ابہام کہاں پہ ہے؟ وہ لوگ کہ جو ابتدائی زندگی میں معصوم نہیں تھے یعنی ظالم تھے، لیکن آخر زندگی میں جو ہے وہ انہوں نے ظلم چھوڑ دیا، معصوم ہو گئے. تو کیا ایسے لوگ یعنی ایمان لے آئے، مثلا مسلمان نہیں تھے اب مسلمان ہو گئے، تو کیا یہ لوگ امام کے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں؟ تو دراصل اس شبہے کو دور کرنے کے لیے کوئی یہ ابہام نہ کہ
کہ چلو پہلے جیسے بھی تھے جب امام بنایا گیا یا ایک مدت کے بعد وہ ایمان لے آئے اور اب معصوم ہو گئے تو اب ان کا انتخاب کیوں ممکن نہیں ہے؟ تو پروردگار اس شبہ کو دور کرنے کے لیے فرما رہا ہے کہ جنہوں نے زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی، زندگی کسی ایک حصے میں بھی گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو یہ میرا عہدہ ان کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو پس یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اول زندگی سے لے کر آخر زندگی تک معصوم رہے۔ اب ہم دوسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ کیا قرآن میں امام کی پہچان کروائی گئی ہے؟ تو اس میں ہم آئے بلغ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی اتنا اہم کام ہے، اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا لوگوں تک تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، یعنی آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں پروردگار فرما رہا ہے، یعنی جس طرح گویا یوں کہہ رہا ہے کہ اے رسول ڈریے نہیں، خوف نہ کھائیے، واللہ یعصمک من الناس، کہ پروردگار آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور پروردگار اس کے باوجود بھی کہ وہ اعلان جو آپ لوگوں تک پہنچا دیں اس اعلان کو کا انکار کریں گے، کفر اختیار کریں گے، تو پروردگار ان کی ہدایت نہیں کرتا، کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس میں یہ آیت بلغ کیوں نازل ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے کہ جس کے فوراً بعد حدیث غدیر یا واقعہ غدیر جو ہے وہ پیش آیا، اور خدا جو ہے رسول خدا نے جناب امیر کا ہاتھ بلند کر کے جو ہے وہ مشہور حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا پڑھ کے سنائی۔ ابھی ہم اس کیونکہ جب حدیث کے باب میں جب ہم جائیں گے تو ادھر ہم اس بحث کو بیان کریں گے کہ حدیث غدیر کے موقع پر کیا واقعات پیش آئے اور پھر کون سی قرآن کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ دوسری آیت جو ہم استدلال کے طور پر پیش کریں گے وہ بھی بہت ہی مشہور آیت ہے، جس میں اولی الامر کی اطاعت کا کہا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 نمبر آیت، ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ یہ صاحبان امر سے کون لوگ مراد ہیں؟ ایک بات واضح ہے کہ جب کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور پھر ساتھ کہا بلا قید و شد رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کے ساتھ صاحبان امر کی اطاعت کا کہا گیا، تو یہ بات واضح ہے کہ جو صفات رسول میں پائی جاتی ہیں کم و بیش وہی صفات صاحبان امر میں پائی جانی چاہیے، کیونکہ جس طرح بلا قید و شد رسول کی اطاعت ضروری ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ، اسی طرح صاحبان امر کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ رسول تو معصوم ہو لیکن صاحبان امر معصوم نہ ہو، تو پروردگار کبھی بھی ان کی اطاعت کا نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ معصوم نہیں ہیں اور رسول اور جو ہے پروردگار جو ہے وہ کسی کام کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور صاحبان امر اس کے مخالف بات کر رہا ہے، کیونکہ معصوم نہیں ہے، گناہ اس سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، تو وہ خطا کے طور پر ان کے مقابلے میں کوئی بات کہہ رہا ہے، تو پروردگار کیسے ایک ہی وقت میں دو باتوں کو کہے گا کہ میری بات بھی مانو، رسول کی بات بھی مانو کہ یہ خطا سے پاک ہیں، اور اس شخص کی بات بھی مانو کہ جس میں خطا کا امکان ہے اور ہو سکتا ہے وہ ہماری مخالفت میں بات کہہ رہا ہو، تو اس کی ہماری مخالفت والی بات بھی مان لو۔ تو یہ بات عقل کے پیرائے میں نہیں سماتی۔ اب یہاں سے ہم تیسری آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم
راکعون، تمہارا ولی تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور اس آیت کے شان نزول سے اور تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ حالت رکوع میں صرف اور صرف تاریخ اسلام میں ایک شخصیت تھی جنہوں نے زکوٰۃ دی، اور وہ جناب امیر ہیں کہ جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں سے بڑا واضح طور پر ہم نتیجہ لے سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی اطاعت جو ہے بلا قید و شرط ہے، جس طرح رسول خدا کی اطاعت بلا قید و شرط ہے دنیاوی امور میں بھی معنوی امور میں بھی، اسی طرح اولی الامر جس کی واضح ترین مصداق جناب امیر علیہ السلام ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اہل بیت علیہ السلام جنہیں ہم ائمہ اطہار علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت خوب، اب ہم احادیث کی روشنی میں امام کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا رسول خدا نے اپنی زندگی میں یہ جو ہے وہ اپنے بعد جو ان کے جانشین تھے ان کا تعارف کروایا یا نہیں کروایا؟ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز حدیث غدیر سے کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے حصے میں آیات قرآنی والے حصے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں جو ارشاد خداوندی ہے، اے رسول جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے وہ اس کو بیان کر دیجئے کہ تو اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ تو حدیث غدیر کا سارا صحنہ، سارا موقع، ساری جو داستان ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اور اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس خلاصتاً جناب امیر کا ہاتھ بلند کر کے روز غدیر کے موقع پر جناب امیر کا ہاتھ بلند کر کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور پھر صرف یہ بات نہیں کی، اس کے بعد انہوں نے اپنے اس گفتگو کو جاری رکھا اور فرمایا اللہم وعلی من وعلا ہو وعاد من عادا ہو واحب من احبا ہو وابغض من ابغضا ہو وانصر من نصرا ہو واخذل من خذلا ہو ودار الحق ماہو حیثدار، کہ خداوند اس کے دوستوں کو دوست رکھ اور اس کے دشمنوں کو دشمن، اس شخص کو محبوب رکھ جو اس کو محبوب رکھے، اور اس شخص پر غضب نازل فرما جو اس سے کینہ رکھے، اس کے مددگاروں کی مدد فرما اور اس کے ساتھ چھوڑنے والوں کو تو بھی محروم فرما، اور جدھر جدھر وہ جائے حق کو بھی اسی طرف موڑ دے۔ اللہ اکبر، جس طرف بھی علی جائیں حق کو بھی تو اس طرف موڑ دے۔ جب آپ نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تو سورہ مائدہ کی آیت کا وہ والا حصہ نازل ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، اور پھر فرمایا ارشاد خداوندی ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، بس تم ان کافروں سے نہیں مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یعنی جب ولایت امیر المومنین کا اعلان کر دیا گیا اب دین کامل ہو گیا۔ اور اس میں واضح ہے کہ اگر یہ کوئی کہے کہ جناب رسول خدا نے یہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جب دیا تھا اور اس کے بعد یہ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہوئی، تو عزیزان گرامی اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ یہ جو احکامات حجت الوداع پہ بیان کیے گئے ہیں یہ پہلے بھی بیان ہو چکے تھے، اور اس میں رسول خدا کو کوئی خوف اور ڈر نہیں تھا اس کو بیان کرنے میں، بس کوئی ایک ایسا اہم ترین اعلان تھا کہ اگر جناب رسول خدا اس کو بیان نہ کرتے تو ان کی ساری 23 سالہ محنت ضائع چلی جاتی، اور وہ اعلان ولایت کے بغیر ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور اس کے بعد جب سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 3 نازل ہوئی، یہ والا حصہ نازل ہوا، تو اس موقع پر پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمت و رضی الرب برسالت والولایت لعلی من بعدی، کہ خدایا تیری کبریائی کا اعلان کرتا ہوں، اللہ اکبر
اس بات پر کہ تو نے اپنے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو ہم پر تمام کر دیا، اور تو نے میری رسالت اور میرے بعد علی کی ولایت سے اپنی خوشنودی کا اعلان کیا۔ بڑے واضح الفاظ میں یہ الفاظ، یہ بیان جناب رسول خدا کی طرف سے ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ یہی موقع تھا کہ جب لوگوں کا شور بلند ہوا اور بہت سارے لوگوں نے آ کے امام حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ مشہور الفاظ جو ہے بخن بخن لکا یبن ابی طالب، اور پھر کہا آپ کو مبارک ہو اے فرزند ابو طالب، آپ میرے حاکم و رہبر اور تمام مومنین اور مومنات کے رہبر و حاکم ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جملہ ادا کرنے والے کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ بہرحال یہ حدیث غدیر ایسی حدیث ہے کہ جس کی سند کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ ایسی محکم حدیث ہے کہ بڑے تواتر کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، جو اہل سنت اور اہل تشیع کتابوں میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بحث کی جاتی ہے کہ یہ جو حدیث غدیر ہے، اس میں لفظ مولا کا معنی جو ہے وہ دوست لیا گیا ہے، تو ہم مختصر سی اس کی طرف اس کی دلیل دیں گے کہ مولا کا معنی اگر صرف دوست ہوتا تو پھر اتنا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پورا جو واقعہ غدیر ہے وہ اس لفظ دوست کے معنی پر کے برخلاف ہمیں نتیجہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو آیات خداوندی ہیں، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک اور الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس کے درمیان میں حدیث غدیر کا بیان ہونا قطعاً اس بات سے جو ہے وہ انکاری ہے کہ یہاں پہ مولا کا معنی دوست ہے۔ خوب، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اسی طرح امام علی علیہ السلام کی حقانیت پر دیگر احادیث بھی بیان کی گئی ہیں، جس میں سے جو مشہور ترین جو احادیث ہیں ان میں ایک حدیث منزلت بھی ہے، اور اسی طرح ایک حدیث یوم الدار ہے کہ جو آپ کے سامنے ابھی ہم پڑھیں گے۔ حدیث منزلت آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جناب امیر کو مدینہ کا والی بنا کر، اپنا جانشین بنا کر رسول خدا جو ہے وہ غزوہ کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں، تو پھر جناب امیر رسول خدا کے پاس ان کے جب آگے رواں ہو چکے ہوتے ہیں تو مدینہ سے باہر جناب رسول خدا سے ملتے ہیں، اور اس وقت یہ حدیث جو ہے وہ رسول خدا ان کو فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہونے والا ہے۔ تو ان میں سے ایک واضح نسبت جو تھی وہ جانشین تھے، حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے جانشین تھے، واضح ایک نسبت تھی۔ بس یہ فرق ہے کہ حضرت ہارون بھی نبی تھے، اور ادھر کہا کہ آپ کیونکہ میرے سلسلے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آپ نبی نہیں ہو سکتے، امام ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث، اس کی سند کے اوپر بزرگان نے بہت زیادہ بحث کی ہے، ہماری موضوع سے کیونکہ خارج ہے۔ صرف یہ بتانا چاہیے تھا کہ محکم احادیث میں سے یہ حدیث، اور صرف ایک موقع پر نہیں بلکہ کئی موقعوں پر اس حدیث کو جناب رسول خدا نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ جناب امیر کی امامت کو ثابت کرنے والی ایک اور حدیث جو حدیث یوم الدار کے نام سے بیان کی جاتی ہے، اس میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 جب نازل ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو تنبیہ کیجئے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں اہل قریش میں سے جو بنی ہاشم کے لوگ ہیں ان کو اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں، اور دعوت دینے کے بعد ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو اس وقت سوائے حضرت علی کے کوئی جناب رسول خدا کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا، اور یہاں پہ پھر جناب رسول خدا ان الفاظ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہیں کہ ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوہ، کہ یہ میرا بھائی وصی اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے، اس کی بات کو توجہ سے سنو اور اس کے حکم کی اطاعت کرو۔ خلاصہ یہ کہ جناب امیر علیہ السلام کی ولایت اور امامت پر نہ صرف احادیث اور قوی حدیث اور حتیٰ کہ تواتر کے ساتھ
احادیث موجود ہیں، بلکہ قرآنی آیات بھی ان کی امامت اور ولایت پر دلالت کرتی ہیں۔ صرف صاحبان بصیرت کے لیے ان آیات اور ان حدیث پر غور و فکر کے ساتھ ان کو تجزیہ و تحلیل کرنے کی اور ان کے اوپر معذرت کے ساتھ خود غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو بھی سالم فکر کا شخص ہوگا اور گزشتہ تعصبات کو نکال کے ان احادیث کا اور ان آیات کا مطالعہ کرے گا تو یقیناً وہ حق تک پہنچ جائے گا۔ البتہ حدیث یہ جو موجودہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کے علاوہ حدیث ثقلین اور حدیث سفینہ بھی ہیں کہ انشاءاللہ ہم وہ اگلے درس میں اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے مختصراً، اور پھر جو 12 اماموں کے جو نام اور ان کا تعارف کرایا گیا ہے حدیث میں، اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد